کیا عالمی معیشت کی اصل طاقت بینکوں اور کرنسیوں میں نہیں بلکہ فیکٹری اور سپلائی چینز کے خاموش جال میں چھپی ہوتی ہے؟ دنیا کی معاشی طاقت کو اکثر مالیاتی نظام، تجارت کے اعداد و شمار یا کرنسی کی قدر سے ناپا جاتا ہے، مگر ایک گہری سطح پر اصل فیصلہ وہاں ہوتا ہے جہاں اشیاء بنتی ہے، پرزے حرکت کرتے ہیں اور خام مال محسوس راستوں سے گزرتا ہے۔ سپلائی چین صرف تجارت کا نام نہیں بلکہ کنٹرول کا ایسا ڈھانچہ ہے جو وقت کے ساتھ عالمی معاشی ترتیب کی سمت طے کرتا ہے۔ جب ریاستیں اپنی صنعتی بنیاد اور اس سے جڑی سپلائی چینز کو محفوظ بناتی ہے تو وہ صرف پیداوار نہیں بلکہ مستقبل کے فیصلوں پر اثر حاصل کرتی ہے۔ کیا سپلائی چین دراصل طاقت کی پوشیدہ ساحت بن جاتی ہے؟ جبکہ ملک کسی اہم صنعت کی مکمل سپلائی چین کو اپنے اندر یا اپنے قابل اعتماد اتحادی ممالک کے دائرے میں منظم کرنا شروع کرتا ہے تو یہ عمل بظاہر ایک معاشی حکمت عملی دکھائی دیتا ہے، مگر در حقیقت یہ طویل مدتی طاقت کی بنیاد بن رہا ہوتا ہے۔ ابتدا میں اس کا مقصد عام طور پر پیداواری لاگت کو کم کرنا، ترسیل کے وقت کو قابو میں رکھنا اور مارکیٹ میں مسابقت بڑھانا ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے صنعت کے مختلف مراحل خام مال سے لے کر حتمی مصنوعات تک ایک ہی نظام کے تحت جڑتے جاتے ہیں، ویسے ویسے بیرونی دنیا کے لیے متبادل راستے محدود ہونے لگتے ہیں۔ وقت کے ساتھ دوسرے ممالک سہولت، رفتار اور معیار کی وجہ سے اسی سپلائی نیٹ ورک پر انحصار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہی انحصار آہستہ آہستہ ایک اسٹریٹجک تعلق میں بدل جاتا ہے۔ جب عالمی سطح پر کئی معیشتیں ایک ہی صنعتی مرکز سے جڑ جائے تو سپلائی میں معمولی تاخیر، پابندی یا پالیسی تبدیلی بھی صرف معاشی مسئلہ نہیں رہتی بلکہ سیاسی دباؤ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس مرحلے پر طاقت مالیاتی اداروں یا کرنسی کے اثر سے آگے بڑھ کر حقیقی پیداوار اور صنعتی کنٹرول میں منتقل ہونے لگتی ہے، کیونکہ جو ملک سپلائی کی بہاؤ کو منظم کرتا ہے وہ دراصل عالمی فیصلوں کی رفتار کو بھی متاثر کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے۔ کیوں صنعتی تحفظ معاشی آزادی کی بنیاد بن جاتا ہے؟ جب ریاستیں اپنی اسٹریٹجک صنعتوں کو مکمل طور پر آزاد عالمی مقابلے کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑتے بلکہ ایک خاص حد تک تحفظ فراہم کرتی ہے تو بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے وہ آزاد منڈی کے اصولوں سے ہٹ رہی ہو، مگر دراصل یہ فیصلہ فوری فائدے کے بجائے طویل مدتی استحکام کو ترجیح دینے کا طریقہ ہوتا ہے۔ ابتدا میں حکومت ٹیرف، سبسڈی یا صنعتی پالیسی کے ذریعے اپنی اہم صنعتوں کو سہارا دیتی ہے تاکہ مقامی پیداوار برقرار رہے اور ٹیکنالوجی کی مہارت ملک کے اندر ہی ترقی کرتی رہے۔ یہ اقدامات وقتی طور پر مہنگے محسوس ہو سکتے ہیں کیونکہ بیرونی ملک سے سستی مصنوعات آسانی سے دستیاب ہوتی ہے، لیکن ریاستیں جانتی ہے کہ صرف سستی درآمدات پر انحصار کرنا مستقبل میں ایک خاموش خطرہ بن سکتا ہے۔ اگر اہم ٹیکنالوجی، بنیادی پرزوں یا ضروری مصنوعات کی تیاری مکمل طور پر بیرونی ملک منتقل ہو جائے تو ابتدا میں معیشت کو لاگت میں کمی اور منافع میں اضافہ ضرور نظر آتا ہے، مگر دہائیوں بعد یہی حالہ صنعتی صلاحیت میں کمی کی صورت میں ظاہر ہونے لگتا ہے۔ اس وقت جب کوئی عالمی بحران، سیاسی تنازع یا تجارتی کشیدگی پیدا ہو جائے تو وہی ملک جس کے پاس سپلائی کا کنٹرول ہوتا ہے اچانک فیصلہ کن حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو ریاست کبھی صرف معاشی سہولت کے لیے بیرونی سپلائی پر انحصار کر رہی تھی وہ آہستہ آہستہ اپنی معاشی خود مختاری اور پالیسی آزادی کو محدود ہوتے ہوئے دیکھنے لگتی ہے۔ کیا انحصار عالمی نظام میں خاموش کمزوری پیدا کرتا ہے؟ عالمی تجارت نے بلا شبہ مختلف معیشتوں کو ایک دوسرے کے قریب لایا ہے اور اشیاء، خدمات اور ٹیکنالوجی کے تبادلے کو تیز کیا ہے، مگر یہ تعلق ہمیشہ برابر طاقت پر قائم نہیں ہوتا۔ جبکہ ملک اپنی اہم صنعتوں یا بنیادی مصنوعات کے لیے بیرونی سپلائرز پر زیادہ انحصار کرنا شروع کر دیتا ہے تو ابتدا میں اسے فوری فائدہ ضرور نظر آتا ہے، کیونکہ بیرونی ملک سے آنے والی سستی پیداوار لاگت کو کم کر دیتی ہے اور مقامی مارکیٹ میں قیمتیں قابو میں رہتی ہے، لیکن اسی عمل کے اندر ایک خاموش کمزوری بھی پیدا ہونے لگتی ہے۔ جیسے جیسے معیشت کی ضروریات بیرونی سپلائی سے جڑتی جاتی ہے ویسے ویسے اس ملک کے لیے آزادانہ معاشی فیصلے کرنا مشکل ہوتا جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ یہ انحصار صرف تجارتی سہولت نہیں رہتا بلکہ ایک اسٹریٹجک تعلق میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی مرحلے پر تجارتی اختلافات، سیاسی کشیدگی یا عالمی بحران پیدا ہو جائے تو وہی سپلائی جسے کبھی عام کاروباری معاملہ سمجھا جاتا تھا اچانک دباؤ کے آلے میں بدل سکتی ہے۔ ایسی صورتحال میں حکومتوں کو اپنی پالیسی بناتے وقت صرف معاشی منطق نہیں بلکہ سپلائی کی دستیابی کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے، اور یوں آہستہ آہستہ معیشت کی سمت مارکیٹ کی آزاد حرکت کے بجائے بیرونی سپلائرز کے فیصلوں سے متاثر ہونے لگتی ہے۔ کیوں سپلائی چینز وقت کے ساتھ جغرافیائی سیاست کو بدل دیتی ہے؟ صنعتی سپلائی چینز کو اکثر صرف تجارت اور پیداوار کے راستوں کے طور پر دیکھا جاتا ہے، مگر حقیقت میں یہ نظام وقت کے ساتھ جغرافیائی اتحاد کی بنیاد بھی بن جاتا ہے۔ جب کسی خطے میں فیکٹریاں، ٹیکنالوجی کے مراکز، بندرگاہیں اور خام مال کی ترسیل کے راستے ایک خاص ترتیب کے تحت جڑنے لگتے ہیں تو یہ صرف معاشی سرگرمی نہیں رہتی بلکہ ایک ایسا نیٹ ورک بن جاتا ہے جس پر کئی معیشتوں کا انحصار پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے مختلف ممالک کی صنعتیں انہی راستوں کے ساتھ منسلک ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے ان راستوں کی حفاظت اور استحکام ایک مشترکہ مفاد بن جاتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں تجارت آہستہ آہستہ سلامتی کی حکمت عملی سے
جڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب کسی ملک کی معیشت کسی خاص بندرگاہ، سمندری راستے یا صنعتی مرکز سے وابستہ ہو جائے تو وہ ملک اپنی دفاعی اور خارجہ پالیسی میں بھی انہی راستوں کو مد نظر رکھتا ہے۔ وقت کے ساتھ وہ ممالک جو ایک ہی صنعتی سپلائی نیٹ ورک کا حصہ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ قریبی تعاون بڑھانے لگتے ہیں، کیونکہ کسی ایک جگہ کی رکاوٹ پوری نظام کو متاثر کر سکتی ہے۔ اس طرح معاشی شراکت داری آہستہ آہستہ سیاسی اور اسٹریٹجک اتحاد میں بدلنے لگتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عالمی معاشی ترتیب نئے جغرافیائی بلاکس کی صورت اختیار کرنے لگتی ہے۔ کیا ٹیکنالوجی سپلائی چین کو طاقت کا مرکز بنا دیتی ہے؟ جدید صنعتوں کی دنیا میں اصل طاقت اکثر اس چیز میں نہیں ہوتی جو صارف کو آخری شکل میں نظر آتی ہے، بلکہ ان چھوٹے مگر انتہائی اہم اجزاء میں چھپی ہوتی ہے جن کے بغیر پوری پیداوار کا عمل رک سکتا ہے۔ ایک موبائل فون، گاڑی یا جدید مشین بظاہر مکمل مصنوعات دکھائی دیتی ہے، مگر ان کے اندر موجود محسوس چپس، حساس مواد یا تکنیکی حصے ہی اصل قدر رکھتے ہیں۔ جب کوئی ملک ان بنیادی پرزوں یا ٹیکنالوجی کے اہم مراحل میں مہارت حاصل کر لیتا ہے اور ان کی سپلائی پر کنٹرول قائم کر لیتا ہے تو وہ صرف اپنی صنعت کو مضبوط نہیں بناتا بلکہ عالمی پیداوار کی پوری نظام کی رفتار پر اثر انداز ہونے لگتا ہے۔ ابتدا میں یہ برتری صرف تکنیکی مہارت یا صنعتی کامیابی محسوس ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ یہی مہارت عالمی انحصار میں بدل جاتی ہے۔ دوسرے ممالک اپنی صنعتوں کو چلانے کے لیے انہی محسوس اجزاء پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں، جس سے سپلائی کا مرکز آہستہ آہستہ طاقت کا مرکز بن جاتا ہے۔ اگر کسی مرحلے پر سپلائی محدود ہو جائے یا ترجیحات تبدیل ہو جائے تو پوری عالمی پیداوار متاثر ہو سکتی ہے، اور نتیجتاً عالمی معاشی نظام اسی مقام کی گرد گھومنے لگتا ہے جہاں ان کلیدی اجزاء کی تیاری اور فراہمی کا اصل اختیار موجود ہوتا ہے۔ ری شورنگ اور فرینڈ شورنگ کیوں اب معاشی حکمت عملی بن چکی ہے؟ جب ممالک یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ بہت طویل اور پیچیدہ سپلائی چینز کسی عالمی بحران، سیاسی کشیدگی یا اچانک رکاوٹ کے وقت غیر محفوظ ہو سکتی ہے تو وہ اپنی معاشی حکمت عملی پر دوبارہ غور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس مرحلے پر صرف کم قیمت پیداوار یا تیز ترسیل کو ترجیح دینا کافی نہیں رہتا، بلکہ توجہ اس بات پر منتقل ہونے لگتی ہے کہ سپلائی کتنی قابل اعتماد ہے اور مشکل حالات میں بھی کتنی دیر تک برقرار رہ سکتی ہے۔ اسی سوچ کے تحت بہت سے ممالک پیداوار کو دوبارہ اپنے قریب لانے یا ایسے ممالک تک محدود کرنے لگتے ہیں جن پر سیاسی اور معاشی اعتبار سے زیادہ بھروسہ کیا جا سکتا ہو۔ یہ تبدیلی ابتدا میں مہنگی ضرور محسوس ہوتی ہے، کیونکہ مقامی پیداوار یا قریبی اتحادیوں کے ساتھ صنعت قائم کرنا بعض اوقات زیادہ لاگت کا باعث بنتا ہے۔ تاہم ریاست اس ایک طرح کی طویل مدتی سرمایہ کاری سمجھتی ہے جس کا مقصد غیر یقینی صورتحال کو کم کرنا اور اہم صنعتوں کو اچانک رکاوٹوں سے محفوظ رکھنا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے یہ رجحان بڑھتا ہے، عالمی تجارت کی وہ پرانی ساخت جو صرف لاگت اور رفتار پر مبنی تھی آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتی ہے، اور اس کی جگہ ایک ایسا نظام ابھرنے لگتا ہے جس میں معاشی تعلقات کی بنیاد سستی پیداوار کے بجائے اعتماد، استحکام اور مسلسل دستیابی پر قائم ہوتی ہے۔ کیا صنعتی صلاحیت وقت کے ساتھ مالیاتی طاقت کو بھی بدل دیتی ہے؟ معاشی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو اکثر مالیاتی طاقت کو عالمی اثر و رسوخ کی بنیادی علامت سمجھا جاتا ہے۔ بڑی کرنسیاں، مالیاتی منڈیاں اور سرمایہ کے بہاؤ کو ہی طاقت کا اصل پیمانہ قرار دیا جاتا ہے، مگر حقیقت میں یہ پورا مالیاتی نظام بالآخر حقیقی پیداوار اور صنعتی صلاحیت پر ہی قائم ہوتا ہے۔ اگر کسی معیشت کی صنعتی بنیاد مضبوط ہو، اس کے کارخانے فعال ہو اور اس کی مصنوعات صرف عالمی سطح پر درکار ہو تو اس کی کرنسی اور مالیاتی ادارے بھی قدرتی طور پر مضبوط رہتے ہیں۔ لیکن جب وقت کے ساتھ صنعتی صلاحیت کمزور ہونے لگتی ہے اور اہم پیداوار بیرونی ملک کی طرف منتقل ہو جاتی ہے تو مالیاتی اثر و رسوخ بھی آہستہ آہستہ محدود ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کرنسی کی اصل طاقت اسی وقت برقرار رہتی ہے جب دنیا کو اس معیشت کی تیار کردہ اشیاء، ٹیکنالوجی یا خدمات کی ضرورت ہو۔ اگر عالمی منڈی میں اس پیداوار کی اہمیت کم ہو جائے تو صرف مالیاتی نظام دیر تک اثر برقرار نہیں رکھ سکتا۔ اس کے برعکس وہ ممالک جو اپنی سپلائی چینز کو مضبوط رکھتے ہیں، عام صنعتوں کو اپنے دائرے میں محفوظ رکھتے ہیں اور پیداوار کے اہم مراحل پر کنٹرول قائم رکھتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ مالیاتی نظام پر بھی اثر انداز ہونے لگتے ہیں۔ یوں وقت کے ساتھ عالمی معاشی ترتیب خاموشی سے اس سمت میں منتقل ہونے لگتی ہے جہاں حقیقی پیداوار اور صنعتی کنٹرول موجود ہوتا ہے۔ کیا عالمی معاشی نظام دراصل سپلائی کنٹرول کا نظام بنتا جا رہا ہے؟ جیسے جیسے دنیا معاشی طور پر زیادہ مربوط اور ایک دوسرے پر منحصر ہوتی جا رہی ہے، ویسے ویسے طاقت کی نوعیت بھی تبدیل ہو رہی ہے۔ ماضی میں کسی ملک کی طاقت کو اس کی تجارت کے حجم، برآمدات کی اعداد و شمار یا مارکیٹ کے پھیلاؤ سے ناپا جاتا تھا، مگر اب اصل اہمیت اس بات کو حاصل ہو رہی ہے کہ تجارت کے بہاؤ کو کنٹرول کون کرتا ہے۔ وہ ریاستیں جو اہم خام مال کے ذرائع، مینوفیکچرنگ کے حساس مراحل اور ترسیل کے کلیدی راستوں کو منظم انداز میں اپنے اثر کے اندر رکھتی ہے، عالمی غیر یقینی حالات میں بھی نسبتاً مستحکم رہتی ہے، کیونکہ سپلائی کا تسلسل ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس کنٹرول کی بدولت وہ نہ صرف اپنی معیشت کو جھٹکوں سے بچا لیتی ہے بلکہ دوسروں کے فیصلوں پر بھی بالواسطہ اثر ڈالنے کی صلاحیت حاصل کر لیتی ہے۔ اس کے برعکس وہ معیشتیں جو زیادہ تر صارف بن جاتی ہے، وہ اپنی بنیادی ضروریات کے بجائے بیرونی سپلائی پر انحصار کرتی ہے۔ وقتی ترقی اور سستی درآمدات کے باوجود طویل مدت میں فیصلہ سازی کی قوت کھونے لگتی ہے۔
جب بھی عالمی بحران یا سپلائی میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو ان کی معاشی رفتار دوسروں کے فیصلوں سے متاثر ہونے لگتی ہے۔ نتیجتاً ایک ایسا عالمی نظام تشکیل پاتا ہے جہاں طاقت کلی طور پر نظر نہیں آتی مگر سپلائی کی کنٹرول کے ذریعے مسلسل عالمی سمت کو متاثر کرتی رہتی ہے۔ اور آخر میں عالمی معاشی ترتیب کو سمجھنے کے لیے صرف مالیاتی اشاریوں کو دیکھنا کافی نہیں، اصل تبدیلی وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں سپلائی چینز تشکیل پاتی ہے، صنعتیں محفوظ کی جاتی ہے اور پیداوار کے اہم مراحل محسوس ہاتھوں میں مرتکز ہو جاتے ہیں۔ وقت کے ساتھ یہی فیصلے یہ طے کرتے ہیں کہ کون سا ملک قواعد بنائے گا اور کون انہیں ماننے پر مجبور ہوگا، کیونکہ عالمی معیشت آخر کار اسی کی گرد گھومتی ہے جو سپلائی کے بہاؤ کو کنٹرول کر سکتا ہے۔